آج الحمدللہ روزہ نمبر ہے 26 اور اللہ نے چاہا تو باقی 3 روزے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ 3 روزے ہی باقی کرے، اس لیے کہ 29 روزے بھی رکھیں گے، ثواب اللہ نے 3 کا ہی دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ سے یہ کہیں۔ اس لیے عید کے دن کی باتیں 2-4 کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو بھولنے نہ پائے کہ اپنا جو ایک سعا 2 کلو 100 گرام کے لحاظ سے اپنا فطرانہ تمام گھر کے بچوں بڑوں کی طرف سے، کسی نے روزے رکھے ہیں نہیں رکھے، کوئی دودھ پیتا بچہ ہے کوئی بھی ہے، اس کی طرف سے آپ نے جو فطرانہ ہے نا 2 کلو 100 گرام، اگر گندم دینی ہو تو یہ 350 روپیہ بنتا ہے تقریباً۔ اگر گندم دینی ہے جی 130 روپے کلو ہے، تو 130 اور 130 کتنے ہو گئے 260 اور 13 روپیے اور 275 روپے، تو 350 روپیہ جو ہے نا یہ بنتا ہے فطرانہ فی مرد عورت بچے تمام کی طرف سے۔ فطرانہ آپ اللہ کے فضل سے خوشی سے، اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں، فطرانہ صرف مسکین کو لگتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں لگتا۔ مسکین کا مطلب ہے ایسا مسلمان نمازی جس کا خرچہ نہیں پورا ہوتا، بیچارہ ایمانداری سے کماتا ہے لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ فطرانہ دینے کے بعد جس وقت یہ چاند چڑھ جائے، ماہ رمضان ختم ہو جائے، رمضان کے بعد شوال کا جب چاند چڑھ جائے تو رات سے ہی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تکبیرات رات کے وقت سے شروع ہو جانی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ رات سے پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ صبح کے وقت آپ اٹھیں، نہائیں دھوئیں، پاک صاف سونے کپڑے، جیسے بھی کپڑے صاف ہونے چاہیے، پلید نہیں ہونے چاہیے، بس مرد بھی عورت بھی بچے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی۔ اور کوشش کریں کہ کھجور کم از کم 1 نہیں تو 3 نہیں تو 5 نہیں تو 7 جو تاک کھجوریں کھا کے جائیں گھر سے۔ یہ میں بات بڑی دفعہ سنائی ہے کہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آفت جی مینوں کھجور نہیں چنگی لگتی، میں گلاب جامن کھا لواں 7۔ اچھی لگتی نہ اچھی لگنے کی بات کیا ہے، بات تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ وہ جو ہے وہ کھا کے، بچے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ان کو بھی اس کے منہ، جو بچہ چھوٹا ہے ان کو میٹھا لے کے وہ منہ لا دیو، اور سنت پوری کرو، اللہ نے دل دیکھنے ہیں۔ وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی نہیں پڑھنی ایسے ایام میں ہے، تو وہ ان کے لیے بھی حکم دے ہے کہ وہ بھی عید کے دن نہانے کے بعد نہا دھو کے کپڑے صاف ستھرے پہن کے انہوں نے بھی عید پڑھنے جو جانا ہے۔ گھر سے جب نکلیں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تکبیریں پڑھتے تھے، یہ دھیان سے سن لیں، لیکن نبی علیہ السلام کی تکبیر جو ہے نا یہ دنیا کی کسی حدیث میں یہ نہیں کہ کیا تھی، وہ تکبیر ہے کیا تھی اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آتی۔ یہ صحابہ جو تھے نا، صحابہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سلمان فارسی جو تھے وہ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر، وہ یہی پڑھتے تھے بس دن رات۔ اور اسی طریقے سے اور دیگر عبداللہ بن عباس وغیرہ جو تھے وہ پڑھتے تھے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے تھے۔ اور یہ جو تکبیر مشہور ہے نا ہم سب پڑھتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پڑھنے والی یہ پڑھتے تھے کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات جب گھر سے نکلیں تو بچوں کو کہیں پتر پڑھو، اوے اچھی پڑھو یار، اچھی پڑھو اچھی پڑھو، کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں کوئی بات ہوتی ہے نا، گال اچھی کڑھ لیندے نے، بولنا اچھی بول لیندے نے، ہور کو یہ تکبیر شرم ہوندی کیسی بات ہے؟ بچوں کو کہیں، بچوں مدینہ شریف کو تکبیروں سے گونج جانا جاتا تھا محمد الرسول اللہ کے دور میں۔
کہ گلیوں گلیوں آواز آ رہی ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ہے خیر بچے بھی پڑھیں بڑے بھی پڑھیں. جو عورتیں ہیں ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ عورتوں نے تکبیریں پڑھنی ہیں لیکن منہ کے اندر پڑھنی ہے, کسی غیر مرد کو آواز نہ جائے, یہ بات یاد رکھنی ہے. دوسری یہ ہے کہ مردوں کو یہ حکم ہے, انہوں نے مسواک وغیرہ سب کچھ کر کے پاک صاف ہو کے گھر سے نکلنا ہے. ایک بات بڑی ضروری ہے, میں آپ کو یقین مانیے میری زندگی کی بڑی اہم بات ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے عورتیں نہا دھو کے میک اپ کر لیں تو وضو نہیں یاد رہتا, تو وہ پھر آدھے لے ہون اینے دا میک اپ کیتا ہے 1000 روپیہ اتنے لگ گیا تو پھر وضو کراں, چل اللہ جاندا ہے بغیر وضو تو ہی قبول کر لے گل. یعنی عجیب بات ہے. اے اللہ سے کچھ مانگنے جانا ہے, آج اپنے جو سارا مہینہ جو محنت کی ہے نا, آج اس کا رزلٹ نکلنا ہے, آج معافیاں ملنی ہیں, تو وضو کا بڑا خیال رکھنا ہے. تو یہ مرد ہوں عورت ہوں چھوٹے ہوں بڑے ہوں وضو کا خیال رکھیں. رستے میں جب جائیں تو عورت ایسی خوشبو نہ لگائے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اس کی خوشبو لوگوں کو جائے, یعنی وہ جدھر سے گزرے لوگ واہ ہے دی عورت دی بڑی خوشبو آئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی عورت نے خوشبو ایسی لگائی ہے جو دوسروں کو جاتی ہے, لفظ سنیں اتنے سخت لفظ شاید میں نے کبھی نہیں پڑھے, آپ نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَّہ, یہ زانی عورت ہے کہ جس کی خوشبو لوگوں کو جاتی ہے. اگلی بات آپ نے فرمایا کوئی عورت جب گھر سے نکلے تو آئے جلباب پہن کے آئے. جلباب کہتے ہیں بڑی چادر اوپر سے ساری جو نا, اور منہ ٹک کے آئے. اور جس عورت نے ننگے منہ آنا ہے میری بات سن لیں, وہ ننگے منہ نہ آئے نہ آئے نہ آئے, اور نہ پڑھنے آئے عید لیکن ننگے منہ نہ آئے, اس لیے کہ میرے محمد الرسول اللہ نے کہا اور گھر میں اگر چادر نہیں تو کسی سے ادھار لے کے, حدیث کے لفظ ہیں, کسی اپنی بہن سے ادھار لے کے چادر جو ہے نا وہ لے کے آئے اور اپنا جو منہ ٹک کے صحیح طریقے سے آئے. اور یہ تکبیرات پڑھتے 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 جو ہے نا یہ اپنی جگہ چلے جائیں, مرد مردوں کے پاس اور عورتوں کے پاس تکبیرات پڑھتے رہیں. جس وقت امام صاحب آ جائیں تکبیرات بند, جاتی دفعہ اور رستہ آتی دفعہ اور رستہ, تکبیرات اس کے بعد نہیں پڑھنی. جس وقت امام صاحب آ جائیں, امام صاحب آئیں گے بغیر اذان کے بغیر اقامت کے 2 رکعتیں نماز پڑھائیں گے. 2 رکعتیں نماز, سادہ سی بات یہ ہے, عام 2 رکعتوں کی طرح ہے, صرف اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب نماز شروع کر اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اس جگہ آپ نے پڑھنی ہے تکبیریں, یاد رکھیں, یہ سن لیں, اس جگہ آپ نے پڑھنی ہے. کیسے؟ اللہ اکبر 7 مرتبہ یہ آپ نے, اور 4 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے, سب 7 مرتبہ آ جائیں. اس کے بعد آپ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یہ وہ پڑھے گا, وہ قرات کرے گا, آپ اس کی قرات سنیں, آمین کہیں, اگلی صورت پڑھے گا. صورتیں اب مشہور ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ صورت پڑھنے کے بعد اگلی رکعت کے لیے جب وہ سجدوں سے اٹھے تو کھڑا ہوگا, کھڑا ہو کے پھر کچھ نہیں پڑھنا, اللہ اکبر 5 مرتبہ, پہلی میں 7 مرتبہ, دوسری میں 5 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کر کے 7 ہاتھ اٹھانے, اور اس کے بعد جب 5 ہو جائیں تو آرام سے پھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, پھر اس نے بعد میں یہ پڑھنا, اور آپ نے بھی بعد میں پڑھنا ہے, پہلے تکبیریں کہہ لینی, یہ بات یاد رکھیں. اس کے بعد سلام پھرے, اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں. یہ خطبہ جو ہے یاد رکھیں, نبی علیہ السلام کے صحابہ حدیث میں کہتے ہیں کوئی لین نہیں توڑتا تھا, اور میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ, کیسے آپ کے ساتھی تھے, لین نہیں کو توڑتا تھا جو لین میں ہوتے تھے. خطبہ سنیں, خطبے کے بعد جو دعا ہے, نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی, فرمایا وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں نہ پڑھنی وہ نماز عید کی بھی نہیں پڑھیں گی, پیچھے ٹھہریں گی, امام سے پہلے وہ جب آئے گا شروع میں تو تکبیریں کہیں گی, یہ نماز پڑھائیں, وہ پیچھے کھڑے ہو کے الگ ہو کے بیٹھ جائیں گی, خطبہ سنیں گی. خطبہ کے بعد پھر امام دعا کرے گا, پھر دعا میں یہ شریک ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا یشہدن الخیر, ایک حدیث میں آتا ہے برکہ,
آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہونی ہیں، وہ دعا بڑی اہم ہوتی ہے، بھج دوڑ نہیں پانی، جلدی جلدی نہیں کرنا۔ اور آخری بات یہ ہے، سن کے آپ کو بھی مزہ آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور آ کے نا ان کو گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسے ہی پوچھتا ہے، اللہ کو تو پتہ سب کچھ ہے نا، وہ فرشتوں کدھر گئے تھے؟ یا اللہ تیرے بندے بیٹھے ہوتے تیرا ذکر کر، تیرے فقیر بیٹھے ہوئے تھے، زمین کے اوپر بادشاہ ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، فقیر بھی بیٹھا ہوا ہے، آج یا اللہ تیرا ذکر کرنے والے اچھا کچھ مانگتے تھے؟ یا اللہ یہی مانگتے تھے کہ جنت دے دے ہیں تم، اور کہتے تھے یا اللہ جہنم سے بچا لے۔ فرشتوں گواہ رہنا، اور جو یہ مانگتے تھے نا آج میں نے ان کو دے دیا ہے، اور جو کہتے تھے نا بچا کے رکھ، یا اللہ میں نے ان کو جہنم سے بچا دیا، میں نے ان کو بچا دیا۔ میرے فرشتوں یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے، اس انعام کو کبھی نہیں چھوڑنا، دعا میں ضرور شریک ہونا۔ آتی دفعہ دوسری طرف سے آئیں، ایک دوسرے کو جب ملیں تو اس کو دعا دیں۔ کیا دعا ہے جی؟ بڑے اونچی پڑھیں، تقبل اللہ منکا و منکا منا و منکا یتقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ آپ کی اور آپ ہماری جو عبادات نیکیاں اللہ ان کو قبول کرے۔ یہ سادہ سا طریقہ ہے، اللہ شریعت پہ چلنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ